وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فاتر آیت نمبر 1. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو یکتا تسلیم کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ. اور اگر آپ ان کا حال دیکھیں جب یہ لوگ بڑے مضطرب ہوں گے پھر بچ نہ سکیں گے اور نزدیکی جگہ سے ہی پکڑ لیے جائیں گے. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. اور کہیں گے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں مگر اب وہ ایمان کو اتنی دور کی جگہ سے کہاں پا سکتے ہیں. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. حالانکہ وہ اس سے پہلے کفر کر چکے اور وہ بن دیکھے دور کی جگہ سے باطل گمان کے تیر پھینکتے رہے ہیں. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ. اور ان کی خواہشات کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی جیسا کہ پہلے ان کے مثل گروہوں کے ساتھ کیا گیا تھا. بے شک وہ دھوکے میں ڈالنے والے شک میں مبتلا تھے. سامعین کرام، سورہ فاتر آیت نمبر 1. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. جاعل الملائکۃ رسلا، بناتا ہے فرشتوں کو رسول. اولی اجنحۃ، یہ فرشتے جو ہیں یہ پروں والے ہیں. مثنا، 2 ثلاثہ، 3 رباع، 4. یزید فی الخلق ما یشاء، زیادہ کر دیتا ہے اپنی مخلوق میں جو بھی چاہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. سامعین کرام، سورہ فاتر ہے اور مکی صورت ہے اور مکی زمانہ نزول تقریباً 590 کا ہے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، جو بھی مکی صورتیں ہیں اس میں بنیادی تعلیمات ہیں، عقیدوں کی بات ہے، نظریے کی بات ہوتی ہے. جس ماحول میں یہ آیات نازل ہو رہی تھی وہ دور جاہلیت تھا سامعین کرام. یعنی لوگ جو ہیں شرک کی دلدل میں بری طرح پھنسے ہوئے تھے. جزائے اعمال کا کوئی تصور نہیں تھا، انسان کے مقصد کی کوئی بات نہیں ہو رہی تھی. اور
اللہ تعالیٰ کی توحید سے لوگ ناواقف تھے۔ تقریباً یہ ماحول میں آپ کو کہتا ہوں سامنے کرام آج بھی ہے، آج بھی ہمارا عقیدہ، ایمان اور یقین آخرت پر نہیں ہے، بلکہ ظاہر دنیا پر ہے، اور ظاہری دنیا ہی کی طلب اور تڑپ ہمارے دل میں پائی جاتی ہے، اور رسول کی رسالت کا ہمیں نہ کوئی تو ضرورت محسوس کرتے ہیں، نہ آخرت کی کوئی ہمیں اہمیت ہے، اور نہ توحید کی، یعنی اس کی بنا پھر توحید کی بھی طرف ہماری توجہ نہیں ہے جیسا کہ ہونی چاہیے۔ بہرحال حالات تقریباً سیم ہیں، یہ سامعین کرام یہ ذرا نوٹ کر لیں، اس پہ اچھے طریقے سے سوچیں، تو تبھی یہ حالات جو ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں نا آپ کو کہ یہ آیات جو ہیں یہ ہمارے لیے ہیں، چونکہ اس وقت بھی دور جاہلیت فرق صرف یہ تھا کہ وہ ببانگ دہل جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار کرتے تھے، آخرت سے انکار کرتے تھے، رسالت سے انکار کرتے تھے، لیکن آج ہم ببانگ دہل صرف فرق یہ ہے کہ آج ہم ببانگ دہل جو ہے یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، پھر محمد رسول اللہ کا بھی کلمہ پڑھتے ہیں، اور یوم آخرت پہ زبانی ہمارا ایمان ہے، وبالیوم الآخر۔ تو یہ زبانی کلامی ہے، اور ان کا زبانی کلامی انکار تھا، ہمارا اقرار ہے لیکن عمل سے انکار ہے، فرق صرف یہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں سامعین کرام کہ ان آیات کو اپنے لیے سمجھیں۔ اب بات یہ ہے الحمدللہ، سورہ فاتر پہلا جو لفظ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ دیکھیں، ہم نے تعریفیں غیر اللہ کے لیے بھی جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ غیر اللہ کے لیے بھی تعریف ہے۔ اب پیسوں کی ہم اپنے زبان حال سے مال کی، اولاد کی، اس کی زبان حال سے ہماری نظر میں کتنی اہمیت ہے، زبان قال سے نہیں، زبان حال سے، یعنی پیسوں کی بہت اہمیت ہے، اور اتنی اہمیت ہے کہ اس کے مقابلے میں، یعنی مال و دولت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو اس کے حصول کے احکامات ہیں، تو وہ اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں عام طور پہ ہمارے مال حرام کی یعنی کھلی چھٹی، ہم نے اس معاشرے کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کھلی چھٹی ہے کہ مال حاصل کرو، چاہے وہ جس طریقے سے بھی ہو، حرام سے ہو، حلال سے ہو، بہرحال۔ تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا سامعین کرام، اگر آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں اس بات کو کہ ماحول وہی ہے، ذہنیت وہی ہے، صرف اقرار و انکار کا فرق ہے۔ وہ انکار کرتے تھے، ہم اقرار کرتے ہیں، لیکن عملاً ہم بھی انکار کرتے ہیں۔ بہرحال جو پہلا لفظ ہے سامعین کرام الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اب اس میں اگر اس بات پہ ہمارا یقین آ جائے، اور یہ یقین کیسے آئے گا، یہ ذرا سوچ و فکر سے آئے گا، اور سوچ و فکر تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے، اس عقل سے اگر ہم کام لیں تو ہمیں یہ یقین آ جائے گا، ہمارے سامنے یہ ہوگا، یعنی ثابت ہو جائے گا ہم پہ کہ تمام کمالات کی مستحق، تمام تعریفوں کی مستحق ایک ذات ہے، اور کون ہے؟ اللہ۔ تو الحمدللہ، اب ساری خوبیاں اور صفات اور کمالات آپ ایک ذات میں اگر یقین کر لیں، اب ظاہر ہے پھر آپ کا جھکاؤ اسی ذات کی طرف ہو جائے گا۔ یہ اس میں نقطہ ہے سامنے کا، الحمدللہ میں یہ نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ تمام خوبیاں، تمام کمالات، تمام تعریفوں کے قابل صرف ایک ذات ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اب ظاہر ہے پھر آپ کی ساری توجہ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ ضرورت مند لوگ ہیں، ایک مثال میں قائم کر رہا ہوں، مثال سمجھنے کے لیے ہوتی ہے۔ 1000 لوگ ہیں اور ان کے مقابل جو ہیں 10,000 کا مجمع ہے۔ اب یہ 10,000 لوگ جو ہیں یہ ضرورت مند ہیں، مال کے، دولت کے، اور مال و دولت کے، یعنی یہ ضرورت مند لوگ ہیں، احتیاج ہیں، ان کو ضرورت ہے۔ اب اعلان یہ ہوتا ہے کہ بھئی اتوار کے روز فلاں صاحب جو ہیں وہ پیسے تقسیم کریں گے،
محتاجوں میں اور ضرورت مندوں میں، اور وہ پیسے جو ہیں وہ 50,000 فی کس دیں گے۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں سامعین اکرام، مثال سمجھنے کے لیے ہوتی ہے۔ اب اس میں جب یہ اعلان ہوتا ہے تو آپ دیکھیں، میرا تعلق مردان سے ہے، تو آپ مجھے بتائیں، مردان کی 8-10 لاکھ آبادی ہے جو بھی ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس میں جب یہ اعلان اچھے طریقے سے ہو جائے اور پھر کہ بھئی ایک شخص آئے گا اتوار کے دن صبح 10 بجے، اب وہ ذات جو ہے یعنی جو تقسیم کنندہ ہے، اتوار کا دن آتا ہے اور 10,000 کا مجمع جمع ہو جاتا ہے کہ بھئی چلو آج 50,000 روپے ملیں گے۔ تو اب دیکھیں، اب جب وہ جاتے ہیں اسٹیج پر تقریباً 1,000 آدمی بیٹھا ہوا ہے، مثال کے طور 1,000 آدمی بیٹھا ہوا ہے، ان لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی ان 1,000 میں سے صرف ایک شخص ہے جو تقسیم کرنے والا ہے، جو مالدار ہے، جو غنی ہے، جو داتا ہے، ایک شخص ہے، اور یہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ بھئی وہ شخص ایک ہے، یہ 1,000 آدمی نہیں ہیں دینے والے، یہ سب دینے والے نہیں ہیں، اس میں سے ایک ذات ہے، ایک شخص ہے جو مالدار ہے اور جو سخی داتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ لوگ جاننے کی کوشش کریں گے، پہچاننے کی کوشش کریں گے اس ایک ذات کے لیے، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ وہ میرے خیال سے آپ سمجھ رہے ہیں میں جو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، وہ ایک ذات ہے۔ اب اگر اس ایک ذات وہ پوشیدہ ہے، 1,000 انسانوں میں وہ ذات پوشیدہ ہے، اب ظاہر ہے لوگ چیمے گوئیاں ہونے لگیں گی کہ بھئی یہ 999 لوگ تو غیر متعلقہ ہیں، ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی اسٹیج پہ آ گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو دینے والا سمجھا ہوا ہے۔ تو یہ 10,000 کا مجمع جو ہے، آپ مجھے بتائیں کہ وہ جاننے کی کوشش نہیں کرے گا کہ وہ دینے والا کون ہے، وہ سخی داتا کون ہے؟ یقیناً ان میں چیمے گوئیاں ہوں گی پہچاننے، وہ سوال کریں گے کہ بھئی وہ شخص کون ہے، کس سے ہم مانگیں؟ الحمدللہ، تمام خوبیاں، تمام کمالات، تمام تعریفیں اس کا مالک ایک ذات ہے، کون؟ اللہ۔ تو یہ ایک یعنی سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ جو دینے والا ہے اس سے مانگنا ہے، اس کے سامنے جھولی پھیلانی بھی یعنی پھیلانی چاہیے، اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جھولی پھیلاؤ بھی نہیں تب بھی کام بن جائے گا تمہارا، اس کے در پہ آ جاؤ تو وہ تمہیں اپنے یعنی تم پھر اس کے دینے کا انداز دیکھو، دیا تو اب بھی ہے، اس نے دیا تو اب بھی ہے۔ یہ مضمون آئے گا آیت نمبر 2 میں اور 3 میں، نعمت اللہ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، یہ مضمون ابھی آئے گا سامنے کا، لیکن میں عرض کر رہا ہوں اب دینے والی جو ذات ہے، جو حقیقی نفع دینے والی ذات ہے اور نقصان بھی دے سکتی ہے، تو اس کو پہچاننا چاہیے۔ اب حالات یہ ہیں اور واقعات یہ ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں، ہم نے ہماری آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے، ظاہر کے پردے ہیں، اس کے پیچھے جو باطن ہے اس کو ہم دیکھ نہیں پا رہے، اگرچہ اس کو دیکھنا اور پہچاننا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے سامنے کا، بس تھوڑا سا آپ کسی سے پوچھ لیں کہ دینے والی ذات کون ہے، خوبیوں والی ذات کون ہے، کمالات والی ذات کون ہے، پوچھ لیں کسی سے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھ لو، جو اللہ والے ہیں ان سے پوچھ لو بھائی کہ کون ہے وہ، جو اہل فن ہیں ان سے پوچھ لو۔ تو بات یہ ہے سامنے کرام کہ الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، غیر اللہ میں کچھ بھی نہیں ہے،
کوئی طاقت نہیں ہے، وہ مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں، وہ مملوک ہیں، مخلوق ہیں، مملوک ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی یہ سارا مضمون آئے گا سامنے کا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم، اس میں یہ مضمون ہے سامنے کا۔ بہرحال الحمد للہ، تمام تعریفوں کی قابل، تمام خوبیوں کی مالک، تمام کمالات کی حامل ایک ذات ہے، کون؟ اللہ۔ الحمد للہ۔ اب بات یہ ہے سامنے کرام، ایک بات تو یہ ہوگی، اب یہ ہے نا کہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے کہ فاطر السماوات والارض، اس کے کمالات میں سے ایک کمال یہ بھی ہے کہ وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین، اب یہ آسمان اور زمین آپ کے سامنے ہے، اس کی کیا حد ہے؟ کیا ہم نے اس کی حدود معلوم کر لی ہیں؟ کائنات کی حد آج تک کوئی معلوم نہیں کر سکا۔ کائنات کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے، ظاہر کی آپ آج تک حدود و قیود معلوم نہیں کر سکے کہ کتنے ستارے ہیں، کتنی کائنات ہے۔ زمین میں آج یعنی بہت سے گوشے ایسے ہیں جہاں تک انسان کی آج تک رسائی نہیں ہے۔ نئی نئی مخلوقات سامنے آ رہی ہیں اور انسان ہر جگہ نہیں پہنچا ہے۔ بہرحال تو یہ اللہ تعالیٰ کے کمالات میں سے ایک کمال یہ ہے کہ یہ وسیع اور عریض کائنات، جو ہمیں وسیع اور عریض لگتی ہے، ہمارے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ وسیع اور عریض کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اب اس کے آسمان اور زمین کی پیدائش میں آپ غور کریں، پھر اس میں جو اشیاء ہیں اس میں آپ غور کریں، پھر جو زمین ہے اس میں آپ غور کریں کہ زندگی کے کتنے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ پیدا کیے ہیں، یعنی جو زندگی کے اسباب ہیں وہ آپ دیکھیں۔ اب یہ ایک لامتناہی مضمون ہے، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، یہ بھی مضمون آئے گا آیت نمبر 3 میں، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ بہرحال وہ وہاں پہ بات کریں گے، یہاں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ زمین پہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ، زمین جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے کہ ایسی حکمت سے پیدا کی ہے، اس میں راستے بنائے، اس میں پہاڑ بنائے، اس میں دریا بنائے، اس میں سمندر بنائے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پیٹرول رکھ دیا ہے، گیس رکھ دی ہے، کوئلہ رکھ دیا ہے، اس میں ماربل ہے، اس میں گرینائٹ ہے، اس میں سونا ہے، اس میں چاندی ہے، اس میں ہیرے ہیں، اس میں جواہرات ہیں۔ کوئی ایک چیز ہے جو ہم نام لیے جائیں؟ پھر اس زمین سے کیا کیا پیدا ہو رہا ہے؟ سبزی کی دکان پہ، بھری ہوئی دکان پہ آپ جا کے دیکھیں نا کہ زمین سے، مٹی سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں، کیا کیا ذائقہ بنا دیے ہیں، کیا کیا اس کی تاثیرات ہیں، کیا کیا شکلیں ہیں، کیا کیا رنگ ہے۔ پھلوں کی دکان پہ چلے جائیں، کیا کیا میوے ہیں، کیا کیا ذائقے ہیں، کیا کیا تاثیرات ہیں، کیا کیا رنگ ہیں، کیسے کیسے ذائقے ہیں۔ اوہ، سوچیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ایک بہت قادر مطلق ذات ہے، تمام خوبیوں کی اکیلی مالک ہے۔ انسان اور مخلوق ہے، اور مخلوق ہوتی ہے۔ اور دیکھیں ہمارے اس جو میں آپ کو تذکرہ کر رہا ہوں، اس کے سامنے کیا حیثیت ہے جن پہ ہم نے تکیہ کیا ہوا ہے؟ آخر یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا، آخر حیثیت کیا ہے ان معبودوں کی جن کو ہم نے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، سورہ یاسین کا مضمون ہے نا، کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود گھڑ رکھے ہیں تاکہ یہ ان کی مدد کریں۔ تو بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو ہم نے تو غیر اللہ سے توقعات اور امیدیں غیر اللہ سے وابستہ کر لی۔ کسی کا خدا جو ہے مال و دولت ہے، کسی کا خدا عورت ہے، اور کسی کا خدا مرد ہے،
یعنی عورتوں کا خدا جو ہے وہ بعض وقت خدا بنا لیتی ہیں، ایک تصویر سجا لیتی ہیں. کسی کا خدا جو ہے وہ کرسی ہے، اقتدار ہے، اور کسی کا خدا جو ہے وہ عہدے ہیں، عوامی عہدے آپ جسے کہتے ہیں نا. تو یہ مختلف خدا ہیں ہم نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ان میں کوئی طاقت نہیں ہے. سامعین اکرام اچھے طریقے سے یہ بات ذہن نشین کر لیں. آج وزیر اعظم ہے، کل وہ پھانسی کے تختہ دار پہ ہوگا، ہے کہ نہیں؟ آپ کی اپنی تاریخ میں ہے. آج وزیر اعظم ہے، کل عدالت نے اسے ڈی سیٹ کر دیا کہ بھئی یہ تو صادق اور امین نہیں ہے، جاؤ اپنے گھر جاؤ. پھر وہ ناراض ہوتے ہیں. بہرحال تو یہ ساری کمالات، ساری خوبیاں، ساری طاقت یہ ایک ذات میں ہے. کون؟ اللہ. اور اس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں. پھر آسمانوں میں آپ دیکھیں سامعین کرام، آسمان میں سورج ہے آپ کے سامنے جو نزدیکی آپ کا ستارہ ہے، اور جس پہ آپ کی زندگی کو فائدہ پہنچ رہا ہے. فصلیں پکتی ہیں، آپ کو گرمی پہنچاتا ہے. یہ سارے موسم جو ہیں اس سے وجود میں آتے ہیں. تو سورج کو کن ہاتھوں میں بنایا گیا ہے؟ پھر اس کی ضروریات، اس کو خوراک کون دے رہا ہے؟ سورج کی جو خوراک ہے. یعنی سورج تو بہت بڑا ہے اور اس کی کچھ خوراک ہوگی کہ نہیں؟ آپ معمولی سی بھٹی بناتے ہیں تو وہ اس کی خوراک جو ہے. اس دن میں جا رہا تھا، راستے میں سڑک کے کنارے ایک چپل کباب کی دکان تھی. تو وہ ساتھ ہی اس نے مطلب لکڑیوں کا ایک ڈھیر سا کھڑا کر لیا تھا. دیہات کی کوئی سڑک تھی تو لکڑیوں کا ایک ڈھیر تھا. اب ظاہر ہے کہ اس کی جو چولہا ہے اس کی خوراک تو لکڑیاں ہیں. اب وہ لکڑیاں جو ہیں وہ اس کا انتظام، اب ظاہر ہے کہ وہ ایک دن کے لیے اس نے ایک ڈھیر جمع کر لیا تھا. اب ایک سال کا ڈھیر کتنا ہوگا؟ یہ سورج کب سے چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، بڑک رہا ہے. تو اس کی خوراک کون دے رہا ہے اسے؟ فاطر السماوات والارض. اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے. اس کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ. اس کی ضروریات کا خیال بھی اللہ تعالیٰ رکھ رہا ہے. ہر ایک ستارے اور سیارے کی اپنی اپنی ضرورت ہے، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا. لیکن فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے وہ فرشتوں کو بناتا ہے رسول، پیغامبر. اب وہ فرشتے کیا ہیں؟ اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع. کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4 پر ہیں. یہ پروں کی جو تفصیل ہے یہ اس طریقے سے نہیں ہے ذہن میں کہ آپ جس طرح پرندوں کے پر ہوتے ہیں اس کے بغیر وہ اڑ نہیں سکتے. فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہے سامعین کرام. اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے یعنی کائنات کا انتظام کر رہا ہے. انتظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور پھر سپرد کیا ہے اس نے. اب اس میں 2 پر، 3 پر، 4 پر کا مطلب یہ ہے کہ مختلف طاقتوں کے فرشتے ہوتے ہیں. اور یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ یزید اضافہ کرتا ہے اپنی مخلوق میں اور زیادہ کر دیتا ہے پیدائش میں جو بھی وہ چاہے. یعنی اب بعض حضرت جبرائیل علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو فرماتے ہیں کہ اس کے 600 پر تھے. سد الافق، افق کو اس نے بھر دیا تھا، آسمان کے کناروں کو بھر دیا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے. تو اب یہ ہے نا کہ مختلف فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، مختلف اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقتیں دی ہوئی ہیں ان کے کام کے حساب سے. اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں ضرور یہاں ذکر کروں گا کہ یہاں تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا کیوں کیا ہوا ہے. فرشتوں کا تذکرہ دیکھیں، فرشتوں کا ایمان یعنی ایمان بالملائکہ ہمارے ایمان کا جز ہے کہ ہمارے
فرشتوں پر ایمان جو ہے وہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اب یہ فرشتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، اس میں ایک نقطہ اس میں یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ یعنی دنیا ایک عالم اسباب ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کام تو اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، فاعل طاقت تو ساری اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے ذرائع پیدا کیے ہیں، یعنی ہر چیز کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ اب جو لوگ اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے پھر ایک ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ تک رسائی کے لیے ایک ذریعہ ہے، اور ذریعہ کیا ہے؟ پھر قرآن ہے، ذریعہ کیا ہے؟ رسول کی ذات ہے سامعین کرام۔ بہرحال فرشتوں پر یعنی ایمان اور عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے، اور اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو کارکنان ہیں وہ فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی جو اس نے تخلیق کی ہے، تو اس کا بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مختلف طاقتوں کے میں نے فرشتے پیدا کر دیے ہیں، یزید فی الخلق ما یشاء، زیادہ کر دیتا ہے پیدائش میں، جو چاہے وہ زیادہ کر دیتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا میں نے آپ کو بتایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا مطلب؟ یہ ایک مستقل الگ جملہ ہے سامنے کرم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا مالک و مولا ہے، اور ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ اب ہر چیز کی قدرت میں نے الحمدللہ میں بھی آپ کو بتایا کہ تمام کمالات، تمام خصوصیات، تمام تعریف اس کا اکیلا مالک جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام ہمارے لیے کہ ہمیں یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ ہماری ضروریات سے بھی وہ واقف ہے، اور ان ضروریات کو پورا کرنے والی ذات اکیلی وہ ہے۔ یہ مضمون جاری ہے سامعین کرام، میں آپ کے سامنے بھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ سنا دیں۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ جاعل الملائکۃ رسلا، فرشتوں کو پیغامبر بنانے والا ہے۔ اولی اجنحۃ، پروں والے، فرشتے پروں والے۔ مثنی وثلاث ورباع، دو دو، تین تین اور چار چار۔ یزید فی الخلق ما یشاء، زیادہ کر دیتا ہے پیدائش میں جو وہ چاہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔
Praise be to God, originator of the heavens and the earth, maker of the angels messengers with wings, double, triple, and quadruple. He adds to creation as he wills. God is able to do all things. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.